روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ناظرین محترم، آج کی شب جو ہے وہ 29ویں شب کی طرف ہم کو لے کر جائے گی، لیکن اس سے پہلے آج میں نے تمہید اس لیے نہیں باندھی کیونکہ ایک تو ہم ابھی لیٹ آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت خاص مہمان ہیں۔ امیدوں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کچھ لوگ آج کے دن ایک طیارے میں بیٹھے تھے، اور ان کی امید اور یقین یہ تھا کہ وہ طیارہ ان کو بام مراد پر پہنچا دے گا، لیکن وہ طیارہ ان کو بام مراد پر نہ پہنچا سکا، اور ہوا کچھ یوں کہ ایک ایسا خوفناک حادثہ درپیش آیا کہ کوئی بھی سلامت نہ رہا، کوئی بھی حیات نہ رہ سکا۔ میں اصل میں آج ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہاں پر ابھی تشریف لائیں گے اور ان کا ذکر ہوگا، ان سے بات ہوگی۔ یہ سانحہ بڑا دردناک سانحہ تھا، ایسا سانحہ تھا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سب میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال میں ٹرانسمیشن میں مصروف تھا، اور اچانک یہ اطلاع ملی کہ جی ماڈل کالونی کے پاس ایک طیارہ گر گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ پریشان ہو گئے، تکلیف میں آ گئے، اور میں پھر اپنی ٹیم کے ساتھ، یہی میری ٹیم تھی ساری، اس ٹیم کے ساتھ میں پھر ماڈل کالونی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کے مناظر کیا تھے، پہلے میں آپ کو، اگر پیکیج تیار ہے کیا؟ پیکیج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ راستے کے جو مناظر تھے، جو پریشانی تھی، جو ہم خود تکلیف میں تھے، ظاہر ہے کہ کسی کے سامنے اگر لاشیں نکل رہی ہوں اور ملبہ پڑا ہو طیارے کا، تو انسان دکھ میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب لوگ بھی پریشان تھے، ہم سب لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت تھی، ایک واقعہ تھا، اور ہم سب لوگ اس کی وجہ سے بڑے کرب میں تھے۔ آج انہی کچھ فیملیز کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے، لیکن اس سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، میں اس پورے واقعے کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بتانا بھی بہت ضروری ہے، سمجھانا بھی بہت ضروری ہے، تو اسی لیے آج وہ مہمان بھی یہاں پر آئیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ناظرین محترم، اور وہ یہ کہ یہ واقعے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت سارے اسباق چھوڑ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ایڑیاں رگڑ کر، حالانکہ اس میں ہمارے منور سعید صاحب، ان کے صاحبزادے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور وہ اس میں مامون و محفوظ رہے، لیکن اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو یقیناً ایک تکلیف کی بات تھی۔ آج دن گزر چکے ہیں، آج اب وہ باتیں نہیں رہیں، ظاہر ہے کہ سب لوگ فراموش کر چکے ہیں، کچھ لوگ فراموش نہیں کر چکے ہیں، کچھ لوگوں کو آج بھی یاد ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک برس قبل یہی دن تھا 28 رمضان المبارک، 22 مئی 2020 بروز جمعہ، 2020 بروز جمعہ، یاد کر رہا ہوں، میں ریوائز کر رہا ہوں، دوپہر 1:20 لاہور سے کراچی آنے والی پرواز۔ میں پرواز کو بدقسمت نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں نا بدقسمت پرواز کی تو کوئی قسمت ہی نہیں ہوتی، پرواز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی قسمت ہوتی۔ تو کیا وہ بدقسمت لوگ تھے؟ کیا ان کو بدقسمت کہا جائے؟ کیا یہ کہا جائے کہ وہ بدقسمتی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ خوش قسمت تھے۔ ہاں چلے گئے آج، لیکن وہ خوش قسمت تھے۔ PK 8303 8303 99 مسافروں کو کیا معلوم تھا کہ ان کی قسمت اچھی ہوگی؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا سن کے نا،
کہ عامر لیاقت کو کیا ہو گیا؟ کسی کا گھر کا چراغ بجھ گیا، وہ کہہ رہا ہے اچھی قسمت ہوگی. ہاں، کیونکہ وہ سب شہید ہیں، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، وہ مردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث حکمی کے تحت ایک حادثے میں شہادت کے مرتبے پر فائز کیا. لاہور کے ایئرپورٹ کے چیک ان کاؤنٹر سے ان کو بورڈنگ پاس جاری ہوا. کئی لوگوں نے اپنے بورڈنگ پاس کی تصویر کھینچی اور کراچی میں بھیجی کہ اب ہم آ رہے ہیں. وہ بورڈنگ پاس نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے بلاوے کا پاس تھا جو ان کے پاس آیا تھا. اب تو صرف یادیں ہیں، تلخ یادیں ہیں، رلا دینے والی یادیں ہیں، تکلیف دہ یادیں ہیں. عید الفطر میں صرف ایک دن کا فاصلہ تھا اور وہ عید مسافر نہ منا سکے، نہ ان کے گھر والے. 28 رمضان المبارک جمعے کے روز کس کو پتہ تھا؟ 28 رمضان، آج جمعہ نہیں ہے، آج ظاہر ہے کہ دن وہ نہیں ہے لیکن تاریخ وہی ہے. ان کو کیا پتہ تھا کہ منزل یعنی محض کراچی ایئرپورٹ سے 1 منٹ دور، 1 منٹ دور ماڈل کالونی، وہاں پر موت اپنے کالے پروں کو پھیلائے ہوئے زندگی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے. اور 97 چراغ بجھ گئے. 99 مسافر تھے، 97 چراغ بجھ گئے. بدقسمت جہاز کے 99 مسافروں کو اگر معلوم ہوتا کہ ان کا جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بجائے زمین سے جا ٹکرائے گا تو کیا کوئی اس میں سوار ہوتا؟ جہاز کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو کیا کوئی اس میں سوار ہوتا؟ اس کے ملبے کو آگ لگ جائے گی تو کیا کوئی اس میں سوار ہوتا؟ یہ شاید لوگ زندگی میں کبھی فضائی سفر ہی نہ کرتے، لیکن موت وہ خوفناک حقیقت ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موت وہ خوفناک حقیقت ہے کہ اس کا ادراک انسان کو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ جاتی. جب یہ انسان کی جسم سے روح کے دھاگے کو کھینچ کر باہر نکالتی ہے، روح کے دھاگے کو کھینچ کر باہر نکالتی ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا. لیکن ایسے لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین اور ایمان ہے. شہید حکمی دیکھیے 7 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں ایک تو وہ جو پتھر سے دب کے ہلاک ہو، فضا سے گر کے ہلاک ہو، ماں بچہ جن رہی اور شہید ہو جائے، پانی میں ڈوب کر کوئی مر جائے، ناحق کوئی مارا جائے، خون جس کا رشتہ ہوا جائے. یہ سب شہید حکمی کے زمرے میں آتے ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہیں. تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو مردہ مت کہا کریں. ان کے گھر والے بھی جہاں تشریف لائیں گے تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یادیں اپنی جگہ پر ہیں، باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ مردہ نہیں ہیں. آپ کو ادراک نہیں وہ تکلیف، کیونکہ دیکھیں آخری وقت میں کوئی نہ کوئی تو اس جہاز میں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو تمام فکروں سے بے نیاز یہ پڑھ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اس کا ایک کا پڑھنا تمام ان 97 شہداء مسافروں کے لیے کافی ہے کہ جو اس وقت ناگہانی موت کا شکار ہو رہے ہوں گے. انسان اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن جب تک اس کے کٹے پھٹے جسم کو تابوت میں ڈال کر اور تابوت میں ڈالنے کے بعد قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا، تب تک انسان کو یقین نہیں آتا کہ ناگہانی موت بھی کوئی موت ہوتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناگہانی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے. اب رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جاننے والے جو ہوتے ہیں، اپنے جو ہوتے ہیں، وہ قبر پر مٹی ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قبر پر مٹی، انسان کو اس کی اوقات بتانا چاہتا ہوں میں کہ قبر پر مٹی ڈالنے والے مٹی ڈال کر مٹی بھی اسی پر جھاڑتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی وہیں صاف کرتے ہیں، اسی قبر میں صاف کرتے ہیں. انسان کو اس وقت اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں. قدرت نے ہمارے سیلز میں، ہمارے جو سیلز ہیں، جسم میں جو سیلز ہوتے ہیں، ہماری بھی تو سیلولر باڈی ہے،
ان سیلز میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس خواہش سے آزاد نہیں ہو سکے. روح کو رخصت ہوئے کئی منٹ گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند ڈری سہمی دھڑکنیں ہمارے دل کی دیواروں سے چپکی رہتی ہیں. یہ دھڑکنیں ہر آنے جانے والے کو حسرت سے دیکھتی ہیں کہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس مردے کا دل دوبارہ دھڑکے گا، شاید دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور ہماری آنکھوں کی روشنی کے چند راستے منزلوں کا سراغ دیں گے، لیکن وہ انسان زندہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے. اور تو اور یہ ہے کہ ہمارے گردوں، میں آپ کو ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں، میں ابھی ان مسافروں کے ذکر سے باہر نکل کر ہمارے گردوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے معدے اور ہمارے دماغ میں بھی گھنٹوں زندگی کے آثار رہتے ہیں. یہ سائنس نے ثابت کیا، آثار رہتے ہیں. جانا ہی نہیں چاہتا جسم، جانا ہی نہیں چاہتا. بڑا ضدی ہے یہ جسم جو اپنی روح کو اپنے رب کے سپرد کرنا ہی نہیں چاہتا. اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ مسافر کہ جنہوں نے بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا جانے، بس ایک آنکھ کی لپٹ آئی اور انہوں نے اپنا جسم اپنے رب کے سپرد کر دیا. نہ سوچا، سمجھا، نہ جانا، نہ زندگی کوئی آثار رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ اس کائنات کے ہر جاندار کو نگل جائے گی، لیکن یہ ہمارے سائے تک کو نہیں چھوئے گی. ہم غلط سوچتے ہیں. ہم اس کے جال سے صاف بچ جائیں گے اور یہ ہمیں نہیں اپنائے گی. ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ جو ہمیں روزانہ ظلم، زیادتی، ناانصافی، لوٹ کھسوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، تہمت، بہتان. تہمت پر تو میں بار بار زور دیتا ہوں کیونکہ میں گزر رہا ہوں اس سے. تہمت، بہتان. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی کی کردار کشی کرنا. لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آسان کام ہے بازار سے انڈے لے آنا. نہیں بھائی، دنیا میں آسان کام ہے انسان کی کردار کشی کرنا. جو چاہو اس کے بارے میں کہہ دو اگر وہ خاموش ہے. اور کردار کشی کا پہلا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کا رسیہ تھا. پھر آغاز ہوتا ہے وہ دولت کا خواہش مند تھا. پھر آغاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام اور مقام کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا. یہ کردار کشی کی اس لیے جاتی ہے کہ کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ شاید ہم پر حکومت کرے گا، تو اس کو روک دو، اس کے راستے روک دو، اس کو ختم کر دو، اس کو برباد کر دو. اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا. پاکستان کی کئی میں آپ کو رہبروں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جن کی پہلے کردار کشی کی گئی. تو کردار کشی ایک الگ چیز ہے، ظلم ایک الگ چیز ہے، زیادتی ایک الگ چیز ہے، حادثہ ایک الگ چیز ہے. آپ سب لوگ اس حادثے کو ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں. مجھے بہت برا لگا تھا، میں کہنا چاہتا ہوں. اس میں ایک ماڈل سوار تھی، زارا. لوگوں نے کہا یہ تو ان کی وجہ سے جہاز گر گیا. استغفر اللہ. کہنے والوں پر بھی شرمانی آئی تھی مجھے، اور یہ باتیں کرنے والے وہ تو اب پھر سوال یہ ہو رہے تھے. ان کے بھی گھر والے یہاں بیٹھے میرے سامنے. سوال یہ ہوتے ہیں یہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ یہ کیسے گئے؟ مورچری کے باہر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی باڈی لینے کے لیے تیار ہے. باڈی نہیں مل رہی تھی ان کو، کہ دن ان کو لٹکایا ہوا تھا. آج ملے گی تو کل ملے گی. ایک صاحب میں جب وہاں ملے کہنے لگے میرا بیٹا وہاں پر تھا، وہ آ رہا تھا، وہ مجھے لاش نہیں دے رہے اس کی، میں پہچان لوں گا، مجھے نہیں جانے دے رہے. پریشان. دیکھیں ہر طرح سے آدمی پریشان ہو. اصل میں ہوتے لواحقین پریشان ہے. بعد میں جانے والا تو چلے گا، اور جانے والا بہت اچھی جگہ گیا. میں پھر انہیں یقین دلاتا ہوں، اپنے محدود علم کے مطابق یقین دلاتا ہوں کہ جانے والا بہت اچھی جگہ پر ہے، کیونکہ وہ شہید ہے. وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا ہے، اسے نہیں پتا تھا. وہ اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، اپنے بچوں سے ملنے آ رہا تھا، اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہا تھا. اس کے لیے افطار کا دسترخوان سجا ہوا تھا، وہ افطاری کرنے آ رہا تھا. پورا طے تھا کہ وہ افطاری کرے گا. آ کر وہ شہید ہو گیا. ایک بات بس یاد رکھیے گا، میں مہمانوں کو بلاتا ہوں کہ ہم روز متکبر بن کر اٹھتے ہیں. روز صبح متکبر بن کر اٹھتے ہیں اور طاقت کے نشے میں ٹانگیں پھیلا کر سو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں
ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جہاں کی فلائٹس تباہ ہو سکتی ہیں، دنیا جہاں کی فلائٹس تباہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری فلائٹ کبھی غلط لینڈنگ نہیں کرے گی۔ دنیا کے لوگوں کو جہاں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس زمین کے ہر شخص کو بھی برین ہیمریج ہو سکتا ہے، تمام لوگوں کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، تمام لوگ اندھے ہو سکتے ہیں، تمام لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، اور زمین کے تمام لوگ کینسر، ایڈز، ٹی بی، کووڈ ان جیسے مہلک امراض کا نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم بچ جائیں گے۔ کوئی نہیں بچے گا، سب کو ایک دن جانا ہے، سب کو ایک دن اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ لیکن جو لوگ آج ہم سے بچھڑ گئے، میں ان کی دعا کروں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو وسیع کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین جو کہ اس وقت تشریف فرمائے ہیں میرے سامنے ہی، ابھی ان کو بلاتا ہوں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دکھوں کو دور کرے، ان کے غموں کو سکھوں میں تبدیل کر دے، اور وہ ان کی یاد کو بھلا کر صرف اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دے۔ آج جو مہمان یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں ان کو بلانے سے پہلے کہ 2 مسافر تو موجزانہ طور پر بچ گئے تھے، اور جاں بحق ہونے والے 97 افراد کی نعشیں نکال دی گئی تھیں۔ بدقسمت پرواز کے، جو کہ بدقسمت یہ لوگ لکھتے ہیں، میں تو 10 بار کا بدقسمت میں لکھا کروں۔ ان میں سے ایک بینک آف پنجاب کے صدر اور معروف اداکار جناب منور سعید صاحب، ان کے صاحبزادے ظفر مسعود ہیں، اور دوسرے انجینئر محمد زبیر تھے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں ابھرتی ہوئی ماڈل تھی زارا عابد، جن کے بارے میں لوگوں نے بہت فضول باتیں کہیں، جو اپنے چچا کی وفات پر کراچی سے لاہور تعزیت کے لیے روانہ ہوئی تھیں، مگر کچھ دیر بعد ان کے گھر والوں سے تعزیت کی جا رہی تھی۔ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں الماس بھٹی صاحبہ، اور یہ ان کے گھر کی واحد کفیل تھیں نیلم برکت علی۔ نیلم برکت علی الماس صاحبہ کی جو گھر کی واحد کفیل تھیں نیلم برکت علی، وہ اس حادثے میں لقمہ اجل بن گئی۔ نیلم برکت علی جو تھیں وہ علم حیاتیات اور علم حیاتیات اور جینیات کے شعبے کی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ محقق اور معلمہ تھی۔ آج تشریف نعیم بیگ صاحب تشریف لائیں، ان کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی وحید بیگ اس سانے میں جاں بحق ہو گیا تھا، شہادت کے درجے پر فائز ہوا تھا۔ تشریف لائیے وحید بیگ صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں بیٹا بھی تم بیٹھنا۔ ہاں اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرقہ چودھری صاحبہ۔ زرقہ چودھری اس سانے سے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ محمد سلیم اسلم صاحب لاہور میں ملازمت کرتے تھے اور وہ تشریف نہ لا سکے۔ بیٹا تم جانا، ابھی تمہیں بلاتے ہیں۔ اور یہ وہ مسافر جو سب یہاں پر موجود ہیں، اور بہرحال زرقہ کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، یہ اپنے مجھے بتایا لکھا ہے میں نے کہ اپنے بابا کی واپسی کے لیے بڑی بےتابی سے منتظر تھیں، اور اس سانے نے ان کی ماں کو اتنا دل گرفتہ کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے محض 21 دن کے بعد ان سے ملنے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک مرتبہ پھر تعزیت کا اظہار کروں گا۔ سب سے اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر والوں کو، گھر کے چراغوں کو وہاں اوپر آسمانوں پر، بہت اوپر دور کہیں جہاں پر بھی وہ عالم برزخ میں، مقام علیین میں، وہاں پر یہ چراغ جگمگاتے رہیں، اور آپ کا غم کچھ کم ہو سکے۔ گو کہ نہیں ہو سکتا، گو کہ یہ ہر سال تازہ رہے گا، کم نہیں ہو سکتا، لیکن میرا فرض ہے کہنا، اور آپ کا عقیدہ ہے سمجھنا، باقی ہے کہ ہم سب لوگ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے میں
اگر اجازت ہو آپ کی اجازت ہو, آپ سب سے بزرگ ہیں, اگر آپ اجازت ہو بچوں سے شروع کر دوں یا بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں. دیکھیں یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے الماس صاحبہ, کیونکہ آپ کے گھر کی واحد کفیل انتہائی ہونہار لائق آپ کی بیٹی تھی نیلم برکت علی. نیلم جو تھی وہ حیاتیات کے اندر اور جینیات کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی, اور کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد انہوں نے بایو ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کیا. قابلیت کی بنیاد پر ضیاءالدین یونیورسٹی میں لیکچرار مقرر ہوئیں. بیک وقت 3 جگہوں پر ملازمت کی, پھر اسکالرشپ کے حصول کے بعد انگلینڈ گئیں, وہاں کلینکل ایمبریولوجی میں ایم فل کیا. وطن واپسی پر کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر سے وابستہ ہوئیں. عید الفطر پر والدہ اور بہن عائشہ علی ان کے ساتھ عید منانے کراچی آ رہی تھیں کہ حادثہ پیش آیا. نیلم جب 3 سال کی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا, تو آپ نے سنگل پیرنٹ کے طور پر ان کی پرورش کی, بہن کو پالا, پھر عائشہ کو بھی پالا پوسا, اعلیٰ تعلیم دلائی, اور جب گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کے وہ قابل ہوئی تو ماں اور بہن کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی. ایک بہت ہی گھٹیا سوال ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہیں, تو میں تو یہ سوال, کیونکہ میں سمجھدار آدمی ہوں تو یہ سوال تو میں نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایک کرب ہوتا ہے, بہت بڑا تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو پالیں پوسیں, اس کو اپنے سامنے ایک درخت کی طرح, تناور درخت کی طرح, ایک ایسے شجر کی طرح جس کی شاخیں ہوں, آپ اسے دیکھیں, اور پھر اچانک وہ درخت کٹ جائے, گر جائے, تو اس کا درد تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے, وہ موجود ہے. لیکن اب گھر میں بیٹی کے بنا اکیلے رہتے ہوئے معاملات زندگی کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ کیونکہ اب آپ ایک ہمت کی مثال بھی ہیں, اب آپ خالی ماں نہیں ہیں, اب آپ ایک مثال ہے ہمت کی, کیونکہ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے عائشہ, اب ایک مثال ہے ہمت کی. پھر آپ نے اس ہمت کو کیسے جوڑا, کیسے سمیٹا, کیونکہ جینا تو ہے, بچی تو چلی گئی, جینا تو ہے, عائشہ کو بھی اب آگے لے کر جانا ہے, مزید اس کو بھی پڑھانا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے. اس ہمت کو کیسے جوڑا تاکہ میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب بھی ہمت کیسے جوڑی جاتی ہے. الماس صاحبہ بیٹا ایک کام کرنا, کوئی والنٹیئر ہے مائک پکڑ لے, ان کو بولنے دیں, مائک آپ اپنے ہاتھ میں دیں. بیٹا جلدی سے, آپ کوئی سا بھی ہے, کوئی بھی آ جائے. جی بیٹا آپ مائک لے لیں. ہاں, سب سے پہلے تو میں جو ہے 2 مہینہ ٹراما میں رہی, مجھے ہوش نہیں تھا. 2 ماہ کوما میں رہے آپ؟ جی. اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا ہوش میں لائی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب اور پریسیڈنٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان, ان سب کے لیے لیٹر لکھا. اور جب میں نے لیٹر لکھا تو میڈیا کی کوریج تھوڑی کم ہو گئی تھی, تو وہ مجھے سینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کسی نہ کسی ذریعے, میں انوالو ہوتی گئی, کچھ ریکارڈنگ کچھ رپورٹرز کرتے تھے, اس طرح چلتے چلتے مل گیا. تو پرائم منسٹر تک میرا لیٹر پہنچا اور انہوں نے تھوڑا سا ایکشن لیا, اور انہوں نے گورنر صاحب کو جو انسٹرکشن دی کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں. اور پریسیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی میرا لیٹر پہنچا, اور انہوں نے جو ہے وہ لیٹر پرائم منسٹر کو دے دیا, اور پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کیبنٹ میں دے دیا, اور کیبنٹ کے ذریعے جو ہے وہ FBR میں کراچی میں آ گیا. انہوں نے کمشنر صاحب نے مجھے کال کی کہ آپ کی بیٹی کی یہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہے. تو انہوں نے ساری ویریفیکیشن کی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی یہ آیا تھا کیبنٹ میں جائے گا, پھر پرائم منسٹر تک جائے گا, پھر پریسیڈنٹ ہاؤس میں جائے گا. وہ تو چلا گیا لیکن رسپونڈ نہیں آیا. بہت اچھی کہانی سنائی آپ نے. یہ کہانی ہے پوری کہ پہلے گیا, پھر وہاں سے آیا, وہاں سے ان کے پاس گیا, انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے پھر ان کو بھیج دیا, انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں, پھر انہوں نے دوبارہ ان کو بھیجا, پھر وہاں تک گیا. ایسے ہی چل رہا ہے پاکستان. جی بس پھر ایک میرے دل و دماغ میں تھا, صبح اٹھتی ہوں تو ایک دل و دماغ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے جو رات کے سوتے وقت تک ختم ہوتی ہے. کیونکہ میں ہر وقت یہ سوچتی ہوں کہ جہاز میں کیا ہوا ہوگا, پہلے ڈیتھ ہوئی ہوگی, پہلے برن ہوئے ہوں گے, بیکاز کہ باڈیز جو تھی وہ ساری بہت زیادہ برن تھی.
اس کی جو شناخت ہے وہ اس قابل نہیں تھی. اور ہم نے سارے ہاسپٹلز سول جنا اور چیپا یہ سب جگہ پہ دیکھ لیا, لیکن میری بیٹی کی باڈی جو ہے کہیں پر بھی نہیں تھی. ڈی این اے کے بعد جو ہے وہ ہم میچ ہوا ڈی این اے, اس کے بعد میری بیٹی کی 9 دن کے بعد جو ہے وہ باڈی ملی. خیر وہ باڈی جب میں نے چیپا اور ایدی کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤں گی, تو جب باڈی ملی تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ جائیں, اور باڈی آپ کی وہ میچ کر گئی ہے. جب میں گئی تو جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو 1 سیکنڈ کے لیے زمین اور آسمان دونوں غائب ہو گئے. کیونکہ میں نے ساری رسومات پوری کرنی تھی تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور بہت مضبوط کیا. اس کے بعد میں نے ساری وہ رسومات پوری کی, کیونکہ میرے آگے ایک اور بھی بیٹی ہے تو مجھے کھڑا ہونا تھا اس کے لیے. تو آہستہ آہستہ اس ٹراما سے میں نکلی اور پھر ادھر گئی ادھر گئی, اور اب تک ادھر جا رہی ہوں کہ کہیں کوئی سنوائی ہو جائے میری. امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس پہ ایکشن لیں گے. مجھے یہ امید کیسے آپ کو, یہ امید کیسے, کوئی آپ کے پاس رسپانس آیا اس کے بعد؟ رسپانس تو آیا, لیکن ایسا نہیں آیا کہ کوئی پازیٹیو نہیں آیا. آپ وہ مجھے دے دیجیے گا فائل جو بھی ہے وہ مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو دے دوں گی. پرائم منسٹر جو لے رہے ہیں میں ان سے دلواؤں گا. ٹھیک ہے. مجھے اگر کچھ کراچی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں تو میں ٹیڑھا آدمی ہوں. میرے پاس پرائم منسٹر صاحب کا لیٹر بھی ہے, پریسیڈنٹ صاحب کا بھی لیٹر ہے, مجھے دے دو آپ, چیف جسٹس صاحب کا بھی لیٹر ہے. یا مجھے دے دیں, اور عید کے بعد 15 دن کے بعد میں خود آپ کے پاس آؤں گا. اس میں آپ کو پتہ وغیرہ سب ہے, پتہ اس میں ہے موجود ہے. ٹھیک, تو یہ آپ بھول جائیں, میں کراتا ہوں. لیکن صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری سے اگر سن رہے ہیں اس وقت, اور پی ایم صاحب سے بھی, کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. اس میں جس کے ساتھ جو تکلیف ہوئی ہے میں سب کا مقدمہ لڑوں گا آپ کے پاس آ کے, اور میں یہ بات کروں گا, اور میں قومی اسمبلی میں بھی یہ اٹھاؤں گا کہ اگر حل نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کراچی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, سانحہ ہوا ہے, اور اس پر بھی اگر حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے تو پھر میرے خیال ہے کہ بال بہت بڑے ہو گئے ہیں اور جوئیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو یہ بتانا پڑے گا آخر. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں وزیر اعظم صاحب کو بھی اور ان سب کو بھی, اور میں بلکہ اس مسئلے کو اٹھاؤں گا میں, جن کی اس پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کے ایم این اے ہیں چیمہ صاحب, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے ساتھ ہی اس مسئلے میں تاکہ شامل ہوں. اب یہ جو ایشل ہیں ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ پر پھر آن پڑی ہے, یا پہلے بھی تھی, لیکن بہن ظاہر ہے کہ تھوڑی مددگار ثابت ہوئی. آپ کیا کر رہی ہیں ایشل, کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں بی اے سی سی کر رہی ہوں. بی اے سی سی کر رہی ہیں, تو امی کا خیال تو اور زیادہ رکھنا پڑتا ہوگا. جی, امی کا کیا خیال ہوتا ہے 2 مہینے کومے میں رہی ہیں وہ, اس کے بعد باہر نکلی, ابھی بھی وہ گمسم ہے, ابھی بھی وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہے, اپنی بیٹی کے خیال میں ہی کھوئی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ مسائل حل ہو جاتے تو تھوڑی بہت ڈھارس بن جاتی ہے انسان. اس میں ایکچولی ہے کیا چیز جو آپ چاہتی ہیں؟ اس کے اندر پرائم منسٹر کا لیٹر ہے. اس میں آپ ایکچولی بیٹی کے لیے کیا اپنی مدد کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اس پہ جو ہے اپنی بیٹی کی 3 سال سے لے کے 30 سال کی پوری جرنی جو ہے وہ بیان کی ہے, A to Z ساری چیزیں. جو لیکن 2 طرح کی ہوتی ہیں چیزیں. یا تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ اب بیٹا ایک تو آپ کو رہنا چاہیے تھا نا یہیں پر, ایک والنٹیئر نے مائک پکڑایا اور بھاگ گئے. ہاں بیٹا, اب ہاں ایک تو یہ کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, یا تو خدمات کا اعتراف کیا جائے, کوئی ایوارڈ دیا جائے, ایک یہ ہوتی ہے, یا ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اب ہماری ایک ہی بیٹی تھی, ہم اب بے سہارا ہیں پورے مکمل طور پر. حکومت کو چاہیے کہ اس قومی سانحے کے بعد ہمارا خیال کرے. جس طرح کی چیزیں ہمارا جو ہے ساتھ دے, اور پلس یہ بھی تھا کہ کیونکہ یہ حادثہ میری بیٹی جو ہے ٹیکس پے کرتی تھی, تو ٹیکس پیئر چاہیے, ٹھیک ہے, ٹیکس پیئر کا حق ہوتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو جو سیلری ملتی ہے تو ہمارے بچوں کے ٹیکس سے ملتی ہے. بالکل ملتی ہے. تو میں نے ان سے پہلا پوائنٹ یہ ڈالا تھا کہ آپ وہ ٹیکس مجھے فوری طور پر ریٹرن کر. بالکل صحیح, بالکل ملتی ہے. یہ وہ ٹیکس پے جو ٹیکس پے کرتے ہیں انہی کے ٹیکس سے. ہمیں نہیں ملا ابھی تک, میں یہ لیٹر لکھ چکی ہوں. یہ میں دلاؤں گا
اور مجھے اگر آپ جانتی ہیں اچھی طرح تو میں ایسے ہی آدمی ہوں, میں دلاؤں گا آپ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے بھئی. آپ کا تو مجھے اس لیے اجازت میں پڑھ رہا تھا کہ آپ بابا کی اپنے بڑے بےتابی سے منتظر تھیں, بہت کچھ ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھیں آپ ان سے, آپ 2.5 ماہ کی دوری مٹانا چاہتی تھیں, لیکن صدمہ پھر آپ سہ نہیں پائیں. یعنی جو میں ذکر کر رہا ہوں, آپ کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں, انہی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ سہ نہیں پائیں اور اپنے شوہر کے انتقال کے محض قریباً 21 دن کے بعد وہ جہان فانی چلے. اب امی بھی نہیں رہیں, اب ابو بھی نہیں رہے, میرے بھی نہیں رہے خیر, لیکن آپ کے جس طرح سے گئے ہیں, جو ایک صدمہ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں, تو اب باپ کا سایہ ہوتا ہے شفقت کا, ماں کا سایہ ہوتا ہے رحمت کا, مرحمت کا سایہ ہوتا ہے. ممتا بھی گئی اور باپ کی توجہ بھی گئی. گھر میں آپ کے اور کتنے لوگ ہیں ابھی؟ میں سب سے بڑی ہوں, ہم 6 بہنیں تھیں جی. اور جیسے سب پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح پالتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں ہر وہ نعمت دی جو وہ دے سکتے تھے, اور بہت انہوں نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہماری پرورش کی کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی کچھ مؤثر کر سکیں. یہ بہت مشکل ٹائم تھا ان کا جانا, اور سانحے پہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی رضا ہے, اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن سانحے کے ہونے کے بعد اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا, جس ٹراما سے فیملیز گزری, اور جو وائلیشن ہوئی, جو کوارڈینیشن کا لیک تھا اس میں, وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ سفر تھا, جس میں سے ہم ماں باپ کی جدائی کے علاوہ اس میں سے بھی گزرے. اور اس سے ہم نے صرف کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہم نے گین کی, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس ساری تکلیفوں نے ہمارے اندر وہ انرجیز پیدا کر دیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے کام کر سکیں, اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں, تاکہ آئندہ آنے والے حادثات کو روکا جا سکے, اور ان کیس اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکے. اور نہ صرف ہم نے سب لوگوں نے مل کے اس وقت ایک دوسرے کی مدد کی, بلکہ ہم نے یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھا, اور ابھی بھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور ہماری چیزوں کو, ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی عامر یہاں پہ کہ جیسے اس گورنمنٹ کا یہ موٹو تھا, یا جس وجہ سے یہ گورنمنٹ آئی بہت ساری گورنمنٹ کے بعد, ان کا کہنا یہ تھا کہ انصاف کا حصول ہر ایک عام آدمی کے لیے اویلیبل ہو, ایک عام آدمی کے لیے وہ بیسک چیزیں ملیں جو کہ آپ کی بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی اس کے نہیں ممکن ہوتی. اور اسپیشلی اس انسیڈنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو وہ لوگ جن کی کچھ نہ کچھ رسائی تھی ان کے لیے تو شاید چیزیں آسان ہو گئی, لیکن ہم جیسے لوگ جن کی کوئی رسائی نہیں تھی ان کے لیے چیزیں بہت تکلیف دہ تھیں. لائک میرے فادر کی باڈی ہمیں 10th ڈے پہ ملی, 10ویں دن, جی, اور اسی چیز نے میری مدر کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ امپیکٹ کیا, اور وہ یہ صدمہ بہت زیادہ وہ 21 دن بعد چلیں گے تو 10 دن تو وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ بالکل, اور 10 دن تک ہم روڈز پہ تھے, یہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کہاں سے وہ انفارمیشن ملے گی. اور ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو بہتر بنائیں, اور میں چاہوں گی کہ اس میں پرائم منسٹر, آپ کی گورنمنٹ اور اسپیشلی عدلیہ, بیکاز جسٹس سب کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک چیزوں کو انصاف نہیں ملے گا, چیزوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا, چیزیں ہمارے لیے آسان بھی نہیں ہوں گی اور ٹھیک بھی نہیں ہوں گی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں اس انسیڈنٹ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے تو واپس نہیں آ سکتے. میں نے اپنے دونوں پیرنٹس کو ودن 21 days کھویا ہے, اور اس چیز کا اندازہ کوئی اور آدمی شاید اس طرح نہیں لگا سکتا, لیکن میں چاہوں گی کہ آئندہ کسی پیرنٹ کے ساتھ اور کسی بچے کے ساتھ اس قسم کا حادثہ نہ ہو. نہیں, مگر یہ جو آپ نے درست فرمایا, اب یہ کہ آپ کے گھر میں ظاہر ہے کہ امی ابو تو آپ کے چلے گئے, آپ شادی شدہ ہیں گھر میں, تو
جو دیگر بہن بھائی تھے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ میری سب بہنیں میرڈ ہیں اور سیٹلڈ ہیں، اور بس یہ ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ہمارا جو بانڈ ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، اور سب کی خواہش یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے جانے کے بعد ان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ بہتر طریقے سے کر سکیں اور ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ آپ بن سکیں۔ اس میں اجتماعی بات کریں، آپ کو ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ کہ آئندہ ایسے سانحات نہ ہو، حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ بالکل ایگزیکٹلی میں یہی چاہوں گی، بیکاز جو ہم اسٹرگل کریں وہ صرف ہمارے لیے اسٹرگل نہیں ہے، وہ آنے والے لوگوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ان ایئر لائن سے ٹریول کریں گے۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، آئی ایم سوری آپ کی طرف میں سب سے آخر کیونکہ آپ ہمارے سب میں بڑے ہیں، ہم سب میں بڑے ہیں، تو ہم آپ کو دیر تک سننا چاہتے تھے کیونکہ آپ کے ساتھ واقعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ نعیم صاحب کے ساتھ جو سب سے دردناک بات ہے وہ یہ کہ جیسے الماس صاحبہ کے ساتھ تھی، اب وہ یہ کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ ایک تو ان کا اکلوتا تھا اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، وحید بیگ۔ جناب وحید بیگ صاحب اس المناک سانے میں جہاں بہ خوب ہے۔ وحید بیگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 3 برس انہوں نے آسٹریلیا میں گزارے، اور پھر اس کے بعد جب وطن واپس پہنچے تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انہیں ملازمت ملی۔ ظاہر ہے کہ ذہین تھے، اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی، تو وہ اسی وجہ سے وہاں وہ مقیم ہو گئے۔ کورونا ہوا، پھر کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، تو 3 ماہ فیملی سے دور رہنے کے بعد 3 ماہ، ظاہر ہے کہ باپ نے محبت سے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، بچے کو خوش ہوتا ہے باپ جب دیکھتا ہے کہ ترقی کر رہا ہے، تو وہ عید الفطر اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے جہاز میں سوار ہوئے کہ بھئی وحید نے سوچا ہوگا کہ والد نعیم بیگ صاحب ہیں، ابو کے پاس جاؤں گا، عید منائیں گے ہم لوگ ساتھ مل کر، لیکن منزل پر پہنچ نہ سکے، اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، بہت مجھے درد کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، اکلوتا بھائی اور ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب بوڑھا کاندھے جب کسی جوان بیٹے کی ناش کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس سے کہ وہ ویسے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن جب کاندھوں پر بوجھ آتا ہے جوان بیٹے کا تو پھر واقعی بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ ابھی تو یہ ہمارے لیے بزرگ تھے، لیکن اب یہ بڑھاپا وہ بڑھاپا ہے کہ جو ہڈیوں کا بڑھاپا نہیں ہے، جو بڑھاپا چلنے پھرنے کا بڑھاپا نہیں ہے، جو ذہن کا بڑھاپا ہے، جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا تھی، یہ راضی ہیں، لیکن وہ تو عید منانے آ رہا تھا، ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جناب نعیم بیگ صاحب، آپ کا اکلوتا بیٹا، آپ کی جان، آپ کا جگر اب آپ کے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ کیا اچھے مقام پر تو وہ ہوگا یقیناً، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا تھا، آپ ہی کے لیے آ رہا تھا، اور لیکن کیسا عجیب سا نہیں لگتا نعیم صاحب کہ ہم بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، لیکن آج تو آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے۔ آپ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ اس کو تو بورڈنگ ٹکٹ مل گیا شہادت کا، تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، حوصلہ دیا ہے ہمیں۔ صدقہ جاریہ ہم کر رہے ہیں، میری وائف نے وحید کے خواب کے نام سے ایک ووکیشنل سینٹر کھولا ہے۔ اچھا، خواب میں آ کے؟ نہیں، وحید ماں سے کہتا تھا کہ ایک ووکیشنل سینٹر غریب بچیوں کے لیے ہونا چاہیے، جس میں وحید کا خواب تھا۔ وحید کے خواب، تو وحید کے خواب کے نام سے یہ انسٹیٹیوٹ کھولا میری وائف نے۔ اللہ نے مدد کی، لوگوں نے مدد کی، اور الحمدللہ کوئی 60 to 70 بچیاں اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لگی ہیں، ان کی سیل میں بھی ہیلپ کر رہی ہیں میری وائف۔ تو یہ ایک ہمیں کمفرٹ ہے کہ ایک پازیٹیو اینگل نکلا ہے۔ جہاں تک ہم لوگوں کے گروپ کا تعلق ہے، ہمارے دوستوں کا تعلق ہے، سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، ان کی کوئی انکم نہیں ہے، اور جو اماؤنٹس ان کو ملنی ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اور کن وجوہات کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں وہ شاید اب تک سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک اللیگل ڈاکومنٹ پہ آئی ہے آپ سے سائن کرانا چاہتا ہے، جسے RDA کہتے ہیں۔ RDA از سم تھنگ جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایئر بلو کے کیس میں اللیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ آپ سے سائن کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اور
ان کی طرح اور بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ فائنینشلی اسٹریسڈ ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ ان کے پیسوں سے تو میرے بیٹے کی ایک اسمائل بھی نہیں آئے گی, بٹ یہ کہ جو ہے جس کا لیگل رائٹ وہ ملنا چاہیے, وہ تو ملنا چاہیے نا. تو ہماری اسٹرگل یہی ہے, جیسا زرقا نے کہا, کہ آنے والے دنوں میں کسی انسان کے ساتھ, کسی کے بچے کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ یہ نہ گزرے جو گزری ہے. ان مسٹیکس کو پبلک کریں. یہ انویسٹیگیشن رپورٹ 1 سال ہو گیا, آج تک نہیں آئی. اس کو پبلک کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ مسٹیکس تھیں اور ہم اس کو کیسے اس کو اوور کم کریں گے, کیسے یہ ہوگا کہ آئندہ نہ ہو. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.